بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسم گرامی عبداللہ تھا، جن کے والد محترم کا نام عثمان ابو قحافہ تھا، جن کے دادا کا نام عامر تھا، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور ساتویں پشت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑتا ہے۔ اور پھر ساتویں پشت سے جب یہ جڑتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ مکی اور قریشی ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی سلیم الفطرت تھے، بڑے دعوے کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے قبل زمانہ جہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، اور کبھی اس زمانہ جہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال تقریباً چھوٹے تھے، لیکن جوانی میں محبت کا مرکز اور دوستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ایک دیوانہ وار مستانہ عاشق کی طرح سے قریش مکہ اس جوڑی کو دیکھتے تھے کہ کس طرح جبکہ 40 سال سے قبل کا آپ کا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی اس وقت آپ تمام انسانوں کی محبت کا مرکز یوں تھے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا، لیکن صداقت اور امانت کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اپنے اوصاف کی وجہ سے تمام انسانوں کی محبت کا مرکز تھے۔ مگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ 14ویں کا چاند فضا میں ٹوٹ کر 4 ٹکڑے اس کے کعبہ میں گرتی، اس کے بعد اس کے دیگر ٹکڑے مکہ کے ہر گھر میں گرتی، پھر وہی 14ویں کا چاند
فضا میں اکٹھا ہوتا ہے اور سارا کا سارا ابو بکر صدیق کے گھر میں آ جاتا ہے۔ یوں ہی بیداری ہوئی اس وقت کے تعبیر دینے والوں کے پاس۔ 18 سال کی عمر میں اس خواب کو بیان کرتے ہوئے تعبیر مانگتے ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس وقت کے راہب کو جا کر ملتے ہیں، بوہرا راہب کو، سفر کرتے ہیں شام کا۔ لمبا سفر کرنے کے بعد بوہرا راہب جو کہ اس وقت بہت بڑا اپنی آسمانی کتابوں کا امین تھا، اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر خواب جب بتاتے ہیں تو وہ تعبیر میں یہ کہتے ہیں کہ نوجوان تجھے مبارک ہو کہ آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے اور تو اس کا جانثار بنے گا۔ بس اس وقت سے ان اوصاف کو نظروں میں اس سے صفتیں لے آئے۔ کیا اس کی صفتیں ہوں گی؟ سچائی میں اس کا نام ہوگا کہ لوگ اسے صادق کہیں گے، امانت داری میں اس کا نام چمکے گا کہ لوگ اسے امین کہیں گے۔ جو ہی یہ سارے اوصاف دیکھتے گئے، ہر دن انتظار میں رہتے تھے، روزانہ ملاقات کرتے تھے، دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ قریشی دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے کہ ہم عمر ہونے کے ساتھ بھی ایک قدم نیچے بیٹھ کر دو زانو ہو کر یہ نوجوان کس چیز کے انتظار میں ہے۔ اس انتظار میں تھے کہ اس خواب کی تعبیر میں کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کریں اور میں پہلا مسلمان ہو جاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ شاہد ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ خبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان آپ کی زوجہ طاہرہ انہا ایمان لائیں۔ میں تاریخ ہو کہ اور اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کب شادی ہوئی، کتنے بچے ہوئے، یہ سب میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ تاریخ مدینہ کے ساتھ تاریخ مکہ کو پورا پیش کروں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ خبر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چچا زاد بھائی کو دی کہ میرے سرتاج کے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے وحی کر کے آپ کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا ہے، ابو بکر صدیق کو یہ خبر خدیجۃ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی نے دی تو دوڑے دوڑے آئے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ ڈھونڈیں بلکہ میں جا کے پوچھ لوں کہ کیا حال ہے۔ یہ ایک واقعہ عظیم الشان یہ ہے کہ حضور کے دروازے پر دستک دی، جو ہی دروازہ کھلا تو سب سے پہلے زباں پہ یہ لائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو نبی مرحمت مانتا ہوں۔ کہ اللہ اکبر، زور سے پھر نعرہ لگاؤ، اور زور سے لگاؤ تاکہ آواز۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شرف کی بات ہے کہ مردوں میں آزاد اپنی تجارت بھی کرتے تھے۔ 6 دکانیں کپڑوں کی تھیں، تاجر تھے۔ اور پھر میرے دوستوں جب ایمان لائے تو 40,000 درہم اپنے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اب میرا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ کون سا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ میرے دوستو، ایمان لائے اور یہ شرف حاصل ہوا کہ چل کر آئے، انتظار میں تھے، اور جب خبر ملی تو خبر کسی اور سے ملی، ایمان اور کلمہ پہلے پڑھ لیا۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات
دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔